پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا، یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، تمام ہر پاکستانی کا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، اس کا یہ پاکستان ہے جو اس میں رہتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جہاں اجتناب کرنا ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے قومی ادارے ہیں۔ وہ کسی ایک جماعت کا کوئی ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اداروں میں ایک ایسا ہم آہنگی اور ایک محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے، اس طاقت سے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ مطلب ہم اپنے الیکشن پروسیس کو کمزور کر لیں، اپنے اداروں کو پر سوالیہ نشان اٹھا دیں، اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں، تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیل پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی جو ہے وہ ایک ایسا نظام اپنانے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے الیکشن جو ہیں وہ کنٹروورشل نہ ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر نگراں حکومت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ نگراں حکومت بناتے ہیں۔ نگراں حکومت کی موجودگی میں بھی کنٹروورسی ہوتی ہے، پچھلی دفعہ کیا ہوا، اس سے پچھلی دفعہ کیا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس آئینی ذمہ داری، آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت خواہ کچھ ہو جائے، وہ اپنی جو اس نے اپنی پوزیشن کو اس انداز سے نیوٹرل رکھنا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو میں تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، اپنے دوستوں سے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ بیان بازی کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے جو اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ ایک ایسی بحث میں الجھا دے جس کا پھر کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے بلکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ الیکشن کو معمولی نہیں ہوتی بات۔ آپ دیکھیں جب آپ کا ملک الیکشن میں جاتا ہے تو یہ ایک، آپ یوں سمجھیں کہ نزع کی صورتحال ہوتی ہے، تمام ملک کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی ان دنوں میں، کوئی بندہ نیا بزنس نہیں شروع کرتا، کوئی بندہ کاروبار کی طرف اس کا نہیں، وہ کہتا ہے دیکھتے ہیں بھائی اب الیکشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس پہ تمام جماعتوں کو، میں سمجھتا ہوں تمام جماعتیں محب وطن پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ اسی طرح میں الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر کسی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات آتی ہے، آواز آتی ہے، تو فوراً ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے، فوراً، کیونکہ یہ بات پھر بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں جب بنتی ہیں تو وہ پارلیمان میں آ کر کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان کی عوام اور ووٹر کی مرضی سے وہ اپنے ممبران کا چناؤ نہیں کریں گے، ایک کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشن پر ابھی ہم نے انحصار کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، لوگ بڑے باشعور ہیں۔ اب آپ کا ووٹر پہلے جو 10-15 سال 20 سال پہلے ووٹر تھا وہ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں جو 5 سال پہلے ووٹر تھا وہ بھی اب نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ووٹرز پر، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی عوام پر بھروسہ کیا، آڈز کے خلاف کی، اور ہمیشہ شکایات کے باوجود ہم میدان میں رہے، اور ہم نے کئی دفعہ حکومتیں بنائیں۔